السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دعا مانگنے میں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں شرک سے بچایا ہے وہیں ایسے کاموں سے بھی بچایا ہے جن کاموں میں شرک کا شبہ ہو سکتا ہے، شرک کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہو، ایسے کاموں سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، بچایا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر نماز جنازہ ایک نماز ہے۔ اب نماز تو ہے، لیکن کیسی نماز ہے کہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے؟ حالانکہ نماز ہے، وہ نماز جنازہ ہے، نماز کہتے ہیں اس کو، لیکن رکوع بھی نہیں ہے اور سجدہ بھی نہیں۔ اس کی ایک حکمت حضرات علماء نے یہ ذکر فرمائی کہ دراصل سامنے میت رکھی ہوتی ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر رکوع کروایا جاتا، سجدے کروائے جاتے، جھکایا جاتا، تو ہر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ یہ مرنے والے کے سامنے جھکا جا رہا ہے، جنازے کے سامنے رکوع کیا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، تو شرک کا دروازہ کھل سکتا تھا یا شرک کا وہم اور ڈاؤٹ ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر جب قبرستان آپ جائیں، کسی اللہ والے کے مزار پر آپ پہنچیں یا قبرستان کے اندر آپ پہنچے، اپنے مرحوم کی قبر پر پہنچیں یا دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ قبر سے یا قبر والے سے مانگا جا رہا ہے، یا کوئی گزرنے والا راہ گزر، کوئی راستہ چلنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اسے یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ قبروں کے اندر جو لوگ دفن ہیں یا جس کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے تو اس سے مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے تو پھر قبر کی طرف پیٹھ ہو اور کعبے کی طرف چہرہ ہو، قبر کی طرف پیٹھ ہو اور کعبے کی طرف چہرہ ہو، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا آپ مانگ سکتے ہیں اگر مانگنا ہے تو، ورنہ بہتر یہی ہے کہ بھئی قبر کی طرف جب آپ چہرہ کر کے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں آپ لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا صحیح جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔